السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین کی مبارک اور پیاری حدیث ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 7376 اور صحیح مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر 2319۔ دیٹ مینس کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کتاب التوحید، باب قول اللہ تبارک و تعالی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایا ما تدعو فلہ الاسماء الحسنى۔ اس باب میں ہے حدیث نمبر 7376 عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نریٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرحم اللہ، اللہ رحم نہیں فرماتا اس پہ، من لا یرحم الناس، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا، یعنی اللہ will not be merciful to those who are not merciful to people۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پہ مرسیفل ہو، ہم پہ مہربان ہو، تو ہمیں بھی باقی لوگوں پہ مرسیفل رہنا چاہیے۔ مرسیفل مطلب جتنا ہم کر سکے اتنی مہربانی، اتنی مرسی ہونی چاہیے، اتنی پیٹی ہونی چاہیے۔ اینی ویز، اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیے تھوڑا سا پچھلا ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ ایز یوزول آپ لوگ کچھ بات کریں۔ چلیے افلا فیاض آپ ایڈمٹ کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سہیل احمد آپ بھی ایڈمٹ کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کریں آپ لوگ آپس میں بات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف حالک؟ الحمدللہ۔ کیف حالک؟ کیف حالک؟ الحمدللہ وانت؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کیف حال والدک؟ عشرۃ علی عشرہ۔ کیف حال والدک؟ الحمدللہ۔ لم ارک منذ مدت طویلۃ۔ لقد اشتقت حقا الی رؤیتک۔ مرحبا۔ شکرا جزیلا۔ فی امان اللہ و حفظہ۔ فی رعایت اللہ۔ چلے ٹھیک ہے جی۔ اور بھی آپ لوگ مزید پڑھیں آگے۔ چلیے آج ہم تھوڑا سا پھر بھی کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ، کچھ نیا کوشش کرنے کی، نیا سیکھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہاں انمیوٹ کریں آپ، جو لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں وہ انمیوٹ کریں جلدی، ماشاءاللہ سب لوگ جہاں پاسبل ہو۔ چلیں سعید صاحب آپ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ یوں کر اس کا ترجمہ۔ عادل تم کیا پڑھ رہے ہو؟
یا عادل ماشاء اللہ. یا عادل ماذا ماذا. ویری گڈ. تقرأ ماشاء اللہ. ویری گڈ. ماذا تقرأ. تو اس کو نا یا عادل کو آپ پہلے بھی لکھ سکتے ہیں, بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں. ماذا تقرأ یا عادل اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں, اور جیسے ہے جیسے آپ نے کہا یہ بھی بالکل صحیح ہے, ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. یا عادل ماذا تقرأ. دیکھیے یا عادل یہ حرف ندا ہے یا, اور یہاں پہ منادہ عادل, اس لیے یہ عادل آتا تو حرف ندا کی وجہ سے ایک لمحہ گر جائے گا, یا عادل بنے گا, مرفوع رہتا ہے. ماذا کیا, تقرأ کیا پڑھ رہے ہو. چلے منزہ آپ بتا دیں, میں کہانی پڑھ رہی ہوں. منزہ میں ایک کہانی پڑھ رہی ہوں. کیوں بولا میں ایک کہانی پڑھ رہا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں ایک سٹوری پڑھ رہا ہوں. اقرأ ماشاء اللہ. ویری گڈ. قصص قصہ ہوئے جمع ہوتا ہے قصتن کا. قصتن کہتے ہیں کہانی کو, سٹوری کو, اور قصصن کہتے ہیں اس کا حلول ہے سٹوریز. تو کیا آئے گا اقرأ. قصصن. کیوں بولنا قصتن کہتے ہیں سٹوری کو. سم مفعول ہے نا. قصتن, ہاں قصتن آئے گا نا, سن کیوں آئے گا. یس سر. قصتن. اقرأ قصتن, میں کہانی پڑھ رہا ہوں. ٹھیک, ماشاء اللہ. ویری گڈ. چلے آپ, اور کون ہے میٹنگ میں دیکھتے ہیں. چلے جنید احمد حافظ صاحب آپ بتا دیں, کیا تمہیں کہانیاں پڑھنا پسند ہے. آپ اس کا عربی کریں. اچھا میسج آ رہی, کچھ شاید نہیں کر پائیں گے. نہیں چلے کوئی بات نہیں. چلے سہیل احمد آپ کریں, کیا تمہیں کہانیاں پڑھنا پسند ہے. کیا تمہیں کہانیاں پڑھنا پسند ہے. دیکھیں میں آپ کو پہلے ہیلپ کروں آپ کی سے. پڑھنا یہ مصدر ہے, پڑھنا اس کو بولتے ہیں قراءتن. اس کو بولیں گے ہم قراءتن. قراءتن کہتے ہیں پڑھنے کو. ٹھیک, اور کیا ہے پسند. حب یحب, اس کا بنے گا حب یحب, پسند کون, پسند کرنا یا پسند کرنا. حب یحب پسند کرنا. اب بتایا کیا تمہیں کہانیاں پڑھنا پسند ہے. هل ہاں ماشاء اللہ. ویری گڈ. ال تحب ویری گڈ. ماشاء اللہ. یحب تقرأ القصص. کیوں تقرأ, کیوں بھائی. پڑھنا, تمہیں پڑھنا پسند ہے. ڈو یو لو ٹو ریڈ اسٹوریز. تقرأ کی تقرأ تو فعل ہے, سیدھے میں نے بولو نا یہاں تو یہ اسم. ہاں تحب قراءة القصص. قراءت کیوں آئے گا. کیا تمہیں پسند ہے. دیکھیں تحب فعل ہے اور قراءہ یہاں پہ مفعول بن رہا ہے. کیا تمہیں پڑھنا پسند ہے, پڑھنے کا کام پسند ہے.
تو پڑھنا مفعول بن رہا ہے، اس لیے کیا بنے گا قراءت یہ قراءت ہاں ٹھیک، قراءۃ ٹھیک، قصص قصص کیوں، قصص سے مجھے کیوں، قراءۃ القصص سے آئے گا نا، کہانیوں کا پڑھنا، مضاف مضاف الیہ جی بنے گا. قراءۃ القصص سے یہاں مضاف کیا ہے قراء، اس لیے یہ وہ منصوب آیا، مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ جر آتا ہے تو مجرور ہی رہے گا. تو تمہیں کہانیوں کا پڑھنا پسند ہے، تم کہانیاں پڑھنا پسند کرتے ہو، اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا. کیا اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ مدینہ، اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ مدینہ، نو سر. No, sir. چلے سیرت ریاض آپ کہیں. یس ان مائی اسپیئر ٹائمز، ہاں خالی اوقات میں، ان اسپیئر ٹائمز، ہاں خالی اوقات، ان اسپیئر ٹائمز میں، خالی اوقات میں. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، جو ٹائم اس کو کہیں گے اوقات، یا اوقات کو اوقات ہی کہیں گے. ٹائم ہوتا ہے وقت عربی میں، اور اس کا ٹائمز اگر ہم کہیں گے تو آئے گا اوقاتن، اوقاتن ٹھیک. اور اسپیئر اسپیلنگ ہے نا، اسپیئر مجھے نہیں پتا جو خالی ہوگا، میری ویک انگلش اسپیلنگس، سو کمپرومائز کیجیے گا. جو خالی کو کہیں گے ہم فراغ، فراغن، فراغتن اس کا آئے گا یہ مونس، ہاں فراغن. چلیے آپ کیجیے اب اس کو. نعم ماشاء اللہ، ویری گڈ. نعم، بہت صحیح. نعم، في ماشاء اللہ. جی أوقات أوقات ماشاء اللہ. ہاں اوقات ٹھیک. فراغ فراغ، مجھے بولے فراغ اوقات پہ آپ نے کیوں کیا ہے یہ جر؟ حروف جر فی کی وجہ سے اوکے، فراغ پہ کیوں کیا جر؟ مجھے صفت و موصوف لگ رہا ہے اسپیئر ٹائم. صفت موصوف کو لگ رہا ہے. تو اگر اس کو ہم ٹھیک ہے، ویسے یہ اوقات فراغ ٹھیک ہے، بٹ آئی تھنک ہمیں اس میں الف لام ایڈ کرنا چاہیے. آپ کا ٹائم خالی ہوگا ہے نا، یس. اینڈ آئی تھنک یہ صفت موصوف سے زیادہ اگر یہاں دیکھا جائے زیادہ لاجیکل، تو مجھے مضاف مضاف الیہ دکھ رہا ہے. دیکھیں فار ایگزامپل آپ کے پاس 24 آورس ہے دن کے. یہ فرسٹ آور، this first hour of this 24 hours, second hour of this 24 hours, third of this 24 hours, آپ کا spare time of these 24 hours, spare time of your day, spare time of your night, spare time of your month, your busy time of your month. Getting me? خالی اوقات، یہ وقت کا جو خالی پارٹ ہے، مجھے لگتا ہے مضاف مضاف الیہ ہے. یہ سمجھ آ رہا آپ لوگوں کو؟ جو میں نے بولا تھا نا آپ لوگوں کو بیچ میں کی آئے گا، دیٹ واز جسٹ ٹو میک یو پیپل انڈرسٹینڈ، ایزیلی آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر پائے. ورنہ عربی میں کوئی کاکی کے نہیں آتا، یہاں تھوڑا سا نا اپنا لاجک یوز کر لیں گے، تھوڑا سا دماغ استعمال کر لیں گے کہ
جو مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے اس میں پوزیشن آتی ہے. جو پورا مان لیجیے میرے پاس 24 گھنٹے اگر ہیں، 24 گھنٹے میں جس ٹائم میں پڑھتا ہوں وہ میرے 24 گھنٹوں کا ہی کوئی ایک پارٹ ہے. ہماری کلاس کا ٹائم یہ 24 گھنٹوں میں سے ہی ہے. دیٹ مینس اٹ از پوزیسڈ ان 24 hours. کیا میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مدینہ جی سر. دیکھیے جب میں بزی ہوتا ہوں میرے کام کا وقت ہے، یہ میرے سونے کا وقت ہے. تو وقت النوم یا اوقات النوم میرے سونے کا وقت ہے. ٹھیک، یہ میرے آرام کرنے کا وقت ہے، یہ میرے ہنسنے کا وقت ہے، ہنسنے کا وقت. اس لیے یہ اسی طرح سے یہ مطلب یہ میرا خالی وقت ہے، مطلب میرا فری ہونے کا وقت، میری فریڈم کا وقت ہے. کیا سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ جی سر. سیرت ریاض سمجھ آیا آپ کو؟ یس سر. کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ سر جو ہم نے اس سے پہلے کلاس میں فرسٹ رو دیکھا تھا نا، صف اول، ہاں وہ کیا تھا؟ دیکھیے پہلی صف، دوسری صف، پہلی رو، فرسٹ رو. کیا رو کا کوئی فرسٹ ہوتا ہے؟ لسن سی، یہ ایک رو ہے، دوسری رو، تیسری رو، چوتھی رو، پانچویں رو. when you are assigning numbers to something نا، when you are assigning quantity to something تو وہ صفت ہوتی ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اس کی صفت ہو گئی. فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. مجھے ذرا بولے یہ ایک رو ہے، دس رو، یہ پہلی رو ہے. کیا اس رو میں پہلا دوسرا کچھ ہے اس ایک پرٹیکولر رو میں؟ نو. اس رو کا جو نمبر ہے وہ اس کی صفت ہو گیا. یہ فرسٹ رو ہے تو دس فرسٹ نمبر اٹ کوالیفائز دس رو. اس کا فرسٹ ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا، پہلے ہونا، لاسٹ میں ہونا، یہ وہ چیز بیان کر رہا ہے. بٹ یہاں جو اس کیس میں ہم نے وقت کی بات کی، یہ میری نیند کا وقت ہے، میرے خالی ہونے کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے. تو یہاں صفت موصوف نہیں، یہاں یہ اضافت ہے. ڈفرنس سمجھ آ رہی ہے یس سر. کہ نہیں آئی؟ ابھی کلیئر نہیں ہوا؟ ہو گیا. ہو گیا، چلے ماشاء اللہ. کبھی آپ نے سوچا تھا ایسا آپ اتنا کر پائیں گے کبھی لائف میں؟ سچ بولنا، سوچا تھا کبھی آپ ایسے کریں گے کبھی؟ کسی اردو سینٹینس سے عربی سینٹینس بنا لیں گے؟ No, sir. تو دیکھیں یہاں میں نے کہا نام فی آپ نے لکھا تھا اوقاتن فراگن، صفت موصوف آپ نے سمجھا تھا تو اوقاتن فراگن آپ نے بنایا. اگر صفت موصوف سمجھ جائے تو بالکل ٹھیک تھا وہ. پر اب میں بول رہا ہوں مضاف مضاف الیہ ہے، تو اب مجھے بولے اب کیا اعراب میں کیسے لگاؤں؟ اوقات فراغن آئے گا یا تو الف لام لگا کیا لیں گے. کیا آئے گا؟ آپ پورا پڑھے، نام فی اوقات فراغن. ہاں اگر الف لام لگائیں گے تو الفراغ. اوقات الفراغ الف لام لگا دیتا ہوں کیونکہ وہ آپ کا ٹائم ہوگا، اپنے فری ٹائم میں پڑھیں گے. نام فی اوقات الفراغ. اب فراغ پہ کیوں آیا جر؟ ریزن کیا ہے فراغ پہ جر آنے کا؟ مضاف الیہ. ایگزیکٹلی. اور اوقات پہ جر آنے کا کیا ریزن ہے؟ حروف جر فی کی وجہ سے. حرف جر فی کی وجہ سے. ماشاء اللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے. چلے منزہ، جو کہانی تم پڑھ رہے ہو اس کا نام کیا ہے؟ سر یہ کیا مجھے ٹف کچھ پوچھ رہے ہو؟ اس کا نام کیا ہے؟ بولے منزہ. یس سر. جو کہانی تم پڑھ رہے ہو کیا؟ جی ماشاء اللہ، کر لے کوشش. تقرأ نئے سے میں نے آدھا آپ کی وائس بریک ہو رہی تھی، پھر سے بولے.
ماذا ماذا تقرأ تقرأ القصص تقرأ القصص قصص اوکے قصص قصص کیا قصة قصتا الذي الذي اسمه ذرا یہ سمجھائے سمجھایا اٹس ویری گڈ ٹرائی ماذا تقرأ القصص قصة مطلب کیا پڑھ رہے ہو، کون سی کہانی پڑھ رہے ہو، اس کا الذی ہو گیا جو، اور اسمہ اس کا نام. یا کیا اردو میں ایسا کچھ لکھا ہے نو سر. اور مجھے بولے جو ہم نے اس میں موصول پڑھا ہے الذی، اس میں موصول کس کے اکارڈنگ ہو جائے، کس کے لیے یوز ہوا ہے، کس کے لیے یوز ہوا الذی؟ کہانی. التی الذی کیوں آیا پھر التی الذی؟ چلے کون اس جملے کو کرے گا؟ بہت اچھی ٹرائی ہے ماشاءاللہ. کون کرے گا؟ کوشش کر لیں کوئی. جنید احمد پہنچے آپ گھر؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کرے آپ اس کو. التي التي تقرأ القصة تقرأ قصة ماذا اسمها ماذا سمجھائیں. التي جو تقرأ آپ پڑھ رہے ہو ٹھیک. قصہ ماذا کیا اسمها اس کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، گرامیٹیکل یہ بالکل ٹھیک ہے، بٹ جو میں چاہتا ہوں وہ یہ سمپل ہے. سمپل سینٹینس بنانے کی کوشش کریں ہمیشہ. اگر ٹرائی کریں آپ کوئی دوسرا. چلیے سعید صاحب آپ ٹرائی کریں. جی سر. جی ماذا اسمها، پھر آپ بولیں گے اللہ جی تقرأ کی سطح تو ایک کی بات ہوئی. کچھ اور جب آپ کو کسی کو نام پوچھنا ہونا کسی کا، آپ کیسے پوچھتے ہیں؟ ما اسمک، ما اسمک یا مسمک ہے نا. سمپل اگر میں کہوں دیکھیں مسمو، اگر میں سمپل یوز اسٹارٹ کروں مسم القصة التي التي تقرأها، التي تقرأها. سمپل ہے نا. یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ملاحظہ آپ دیکھ لیں تھوڑا سا، بٹ اسٹل اٹ واز اے ویری گڈ ٹرائی. آئی تھنک ایسے ہم کریں، سمپل سے سمپل بنانے کی کوشش کریں. آپ خود بھی کنفیوز نہ ہو جائیں، کوئی دقت بھی نہ ہو، جو سامنے سننے والا ہو اس کو بھی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے. آپ کا جملہ اس طرح سے بنانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. مدینہ مدینہ ہانا تو بولیں. جی سر.
سیرت وانی آج بھی آئی ہے. سیرت وانی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں؟ سیرت کیا آپ نے پڑھا ہے پہلے کبھی؟ اگر آپ نے پڑھا ہے، میں اپنی کلاس میں کسی انون کو پرمٹ نہیں کرتا ہوں زیادہ جب تک مجھے پتہ نہ ہو کہ وہ کون ہے. آپ نے پڑھا ہے کہیں سے پہلے عربی؟ اچھا کہیں نہیں. آپ صدف نہیں ہے کیا؟ آپ نہیں صدف؟ چلے ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے؟ ہم تو یہ تو بالکل بیسک لیول نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے. آئی ریکمینڈ یو کہ آپ پہلے وہ لیکچرز دیکھ لیں، اس کے بعد یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اینی ویز اف یو آر فیلنگ ویل آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم آگے بڑھیں گے. چلے اب اس کہانی کا نام کیا رکھیں گے ہم؟ چلے اس کا نام میں رکھتا ہوں جنگ اور امن کی کہانی. جنگ اور امن کی کہانی. امن کی کہانی. چلے کرے کوئی ترجمہ. سہیل احمد بتائیں. سہیل احمد ٹائم نہیں لگنا چاہیے جی. جنگ اور امن کی کہانی. اچھا جنگ کو کہتے ہیں حرب. جنگ کو کہتے ہیں حربن، اور امن کو کہتے ہیں سمپلی امن یا سلام. امن کو کہتے ہیں ہم امن بھی کہیں گے، سلام بھی کہیں گے. سلام سلامت. کرے آپ ترجمہ. قصۃ الجنگ، قصۃ الحرب وال اس تو جنگ ہے. کیا قصۃ الحرب؟ حرب والسلام. والسلام. قصۃ الحرب والسلام اس کا نام ہو گیا. ٹھیک چلے. افلا. افلا جی سر. کیا تم نے اس کو پڑھ لیا؟ حل حل تقرا حل تقرأها. تم نے اس کو پڑھ لیا. تقرا کیوں آئے گا؟ تقرا اس میں تا کیا ہے؟ چلے آپ کو تھوڑا سا کیسے بہت دنوں سے قرأت. نہیں رکے. تقرا میں مجھے بولیے تا کیا ہے؟ غلطی. یہ تا ہے کیا؟ ارے پوچھ رہا ہوں تقرا تا کیا ہے؟ تا کیا اگنور کر رہا ہے؟ مضارع. مضارع. اور یہاں کیا ہے؟ کیا تم نے اس کو پڑھ لیا؟ تو Past. ماضی ہے. بولے آپ. حل قرأت. ہاں. ہاں ماشاء اللہ ویری گڈ. تھوڑا سا اگر میں کچھ موڈ میں نہ بولوں تو آپ کو نہیں سمجھے گی. القرأتها کیا تم نے اس کو پڑھ لیا؟ یہ ہاں کس کے لیے ہے؟ جو سٹوری ہے. ماشاء اللہ. چلے ہاں میں نے پڑھ لیا اور مجھے پسند بھی آئی. آپ ہی کہتے ترجمہ. ہاں میں نے اس کو پڑھ لیا اور مجھے بہت پسند آئی. نعم. اور مجھے بہت کیونکہ مجھے لکھنے کے لیے پسند آئی. ہاں بولے آپ. نعم. نعم. قرأت. ماشاء اللہ. قرأت. ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. وہ چلیے پیارے پیرسنی بھائیوں اور بہنوں،
ہم اپنی کلاس شروع کریں گے اللہ رب العزت کے بہت ہی زیادہ باعزت کلام سے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود سورہ نمبر 11 ورس نمبر 115 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کرتے ہیں چونکہ صبر خود ایک نیکی ہے، اور جب انسان کو کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ مزید نیکیاں عطا فرماتے اس میں اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو بھی ہماری آزمائشوں میں ہمیں صبر کی دولت سے نوازے اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیں ہم اپنی کلاس شروع کریں گے۔ اصل میں نے سوچا تھا کچھ نیا، لیکن یہاں لوگ ہے ہی نہیں۔ لوگ یا تو جس دن پیپر ڈسکس کرنا ہوگا اس دن نہیں آئیں گے کیونکہ سر اس دن پوچھیں گے، یا پھر پہلے منٹس میں نہیں آئیں گے، سر پوچھیں گے۔ اس لیے ٹھیک ہے، میں نہیں پوچھتا ابھی کچھ بھی، تو ہم کر رہے ہیں نیا ٹاپک سٹارٹ۔ جو لوگ مجبور ہو کے آتے ہیں نا کلاس میں، پلیز وہ لوگ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ووکیب کی بات کر لیں گے۔ تو آج ہم یہاں ووکیب بلڈنگ پڑھیں گے۔ میں یہاں لکھتا ہوں words related ایجوکیشن، جو ہمارے تعلیم کے ریلیٹڈ کچھ ورڈس ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے۔ تو پہلا ورڈ، اگر ہم اسکول سے سٹارٹ کریں تو سب سے پہلا بچپن میں جو اسکول آتا ہے تو آتا ہے کنڈر گارڈن، تو اس کو ہم کہیں گے روضۃ الاطفال۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں گے اور یاد بھی رکھتے جائیں گے۔ روضۃ الاطفال، طفل کہتے ہیں بچے کو، اطفال کہتے ہیں بچوں کو۔ تو یہ جو بچوں کا اسکول ہوتا ہے نا، چھوٹا اسکول، نرسری اسکول، جو کنڈر گارڈن ہوتا ہے، شاید یہی اسپیلنگ ہو۔ اسپیلنگ کے لیے آپ لوگ کیجیے گا، میں انگلش اسپیلنگ سے بہت ویک ہوں، کیونکہ دیکھ لیجیے گا کیا ہے۔ تو بچوں کے لیے، جو چھوٹے بچوں کے پلے اسکول جو ہوتا ہے، پلے اسکول انفینٹس کے لیے ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں روضۃ الاطفال، بچوں کا گھر، انفیکٹ بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس طرح سے جو پھر آپ کا اسکول آتا ہے، اسکول کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، مدرسہ، تو اس کو اسکول کو ہم کہیں گے۔ اب دیکھیے، اب اسکول کی ٹائپس ہوتی ہے، اب ہوتا ہے پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول۔ آئی تھنک وہ ضرورت نہیں، چلے بول ہی دیتا ہوں۔ جو ہوتا ہے مدرسہ ابتدائیہ، ہم کہیں گے پرائمری اسکول کو جو ابتدا میں ہوتا ہے۔ مدرسہ، دیکھیے پرائمری اسکول ہے، ابتدائی اسکول ہے، تو یہ اوبویسلی صفت موصوف ہونا چاہیے، مدرسہ ابتدائیہ، ابتدائی اسکول یعنی پرائمری اسکول۔ دیکھیے روضۃ الاطفال یہ مضاف مضاف الیہ ہے، بچوں کا اسکول ہے، اس لیے یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا۔ اور مدرسہ ابتدائیہ پرائمری اسکول، یہ کیا ہو گیا، یہ صفت موصوف ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کہیں گے جو مڈل اسکول ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے اعدادیہ، مدرسہ اعدادیہ، اعدادیہ۔
تو اس کو ہم کہیں گے مدرسۃ اعدادیۃ، دیٹ مینس ہو گیا مڈل اسکول. اس طرح سے اب اس کے بعد کون سا اسکول آتا ہے؟ ہائی اسکول نا. ہاں ہائی اسکول آتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے مدرسۃ ثانویۃ. ایکچولی سیکنڈری اسکول کہیں گے اس کو مدرسۃ ثانویۃ، سیکنڈری اسکول. تو ثانویۃ ٹھیک. تو یہاں بھی ابتدائیہ پہ اعدادیہ پہ بھی ابتدائیہ پہ بھی یہاں تشدید آئے گا. یہاں پہ ابتدائیۃ اعدادیۃ ثانویۃ یہ ہو گیا سیکنڈری اسکول. اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ سیکنڈری اسکول کے بعد کالج آتا ہے نا، تو اس کو ہم کہیں گے کلیہ. کالج کو کلیۃ، کلیۃ کہیں گے ہم کالج کو ٹھیک. اور کالج کے بعد یونیورسٹی، تو جامعہ، سوری جامعہ. یہ ورڈز آپ لوگ یاد رکھ لیں گے، زبان یاد رکھ لیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ آگے یوز کر لیں گے. جامعۃ سے کیا ہو سکتا ہے؟ اور معہد کہتے ہیں ہم انسٹیٹیوٹ کو، کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو معہد ٹھیک. معہد انسٹیٹیوٹ. اور کلاس کو کہیں گے ہم فصل. فصل کلاس. ایسے ہی آئے گا ٹیچر کو ہم کہیں گے، یہاں اس سائڈ پہ لکھتا ہوں تو جو ٹیچر ہوتا ہے، ٹیچر کو ہم کیا کہیں گے؟ معلم. معلم کہتے ہیں ہم ٹیچر کو. اسی طرح سے مدرس کہتے ہیں مدرس کو، یعنی لیکچرر کو جو درس دے، مدرس. اور لیکچرر. استاد کہتے ہیں پروفیسر کو. پروفیسر کیا ہے؟ اسپیلنگ ایف ڈبل ہے کیا ہے؟ جو بھی ہے تو آپ لوگ پروفیسر لکھ لیجیے گا، پروفیسر. اور اس طرح سے طالب کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو. طالب یا طالب العلم دونوں یوز ہوتے ہیں. طالب ایکچولی ہوتا ہے جس میں طلب ہو، تو یہ اسٹوڈنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. اور طالب العلم مطلب علم کی طلب والا. طالب العلم علم یہ کہیں گے ہم اسٹوڈنٹ کو ٹھیک. اس طرح سے تلمیذ. تلمیذ بھی کہیں گے ہم اسٹوڈنٹ کو. اور ہوتا ہے مدیر. مدیر کہیں گے ہم ہیڈ ماسٹر کو. اس کے بہت میننگس ہو سکتی ہے. ہیڈ ماسٹر یا پھر یہ ڈائریکٹر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے.
ڈائریکٹر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور مدرسوں میں ہوتا ہے محتمم، اہتمام کرنے والا، محتمم، میم ہے یا ڈبل میم ہے، تو مدیر کہتے ہیں اس کو. اس طرح سے رئیس کہیں گے چانسلر کو، رئیس، چانسلر. عمید کہیں گے ڈین کو، یہ عین میم یاداد، عمید ہم کہتے ہیں ڈین کو، پرنسپل کو بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی بھی چیز میں جو انسپیکشن کرے اس کو کہیں گے مفتش، جو تفتیش کرے، تفتیش کرنے والا، مفتش. سمجھ آ رہا آپ لوگوں کو؟ انسپیکٹر. مدینہ جی آپ سر. لوگ جی سر. اس میں سمجھنے کی بات ہی کیا ہے سر؟ آپ تو ایسے بول رہے ہو تو ٹھیک ہے. مفتشن کہتے ہیں انسپیکٹر کو. اسی طرح سے اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ مسجل. ایکچولی میں نے مسجل کیسے بنایا؟ سجل کہتے ہیں رجسٹر کو، تو مسجل کہیں گے رجسٹرار کو. مسجل، رجسٹرار کو کہیں گے مسجل. اچھا جی، اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ چلیے سر میں لکھتا ہوں. ہوتا ہے مکتبۃ، ہوتا ہے لائبریری، مکتبۃ ہوتا ہے لائبریری. اسی طرح سے اور کیا ہوتی ہے؟ لیب ہوتی ہے، تو اس کو کہیں گے معمل. معمل کہتے ہیں لیب کو، لیبارٹری کو معمل کہتے ہیں. اچھا، اوپر کہا میں نے معہد انسٹیٹیوٹ. اگر میں اس کو کہوں معہد فنی، معہد فن، فن کہتے ہیں نا، فنی، فنی. تو جو بھی کوئی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہوگا اس کو ہم کہیں گے. ٹھیک، تو اسی طرح سے یا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، نو ڈپارٹمنٹ، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ. ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کو ہم کہیں گے کوئی بھی. ہم میڈیکل کالج کو کہہ سکتے ہیں، ہم انجینئرنگ کالج کو کہہ سکتے ہیں، کسی ڈپلوما کالج کو، کسی ITI کو، یا اسی طرح سے جو سکلز کے لیے، جو سکلز سکھانے کے لیے کالج ہوتے ہیں، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں معہد فنی. چلے فی الحال ابھی اتنا کر دیتے اس کو. اچھا، تو اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے مجمع علمی، مجمع علمی. مجمع کہتے ہیں جہاں کوئی چیز، جہاں کچھ جمع ہوئے ہوں، کوئی چیز، کچھ لوگ جہاں جمع ہوئے ہوں، گیدرنگ کو ہم مجمع کہتے ہیں. علمی، تو جہاں علم کے لیے گیدرنگ ہوئی ہو، دیٹ مینس اکیڈمی، اس کو ہم اکیڈمی کہیں گے. اکیڈمی کو ہم مجموع علمی کہیں گے. اچھا، تو اس کو ہم ڈائریکٹلی نا، آج کل کے عربک میں سیدھے اکادمی لکھا جاتا ہے. اکادمی، اکادمی لکھتے ہیں ڈائریکٹلی.
एकेडमी को अकादमी लिखते हैं। तो मजमून इल्मियुन भी यूज होगा और अकादमियुन भी अगर आप यूज करना चाहे तो हम कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बोला सिजिलुन रजिस्टर को कहते हैं, सिजिलुन रजिस्टर, तो मुसज्जिलुन रजिस्ट्रार, ठीक, सिजिलुन रजिस्टर। और कुर्रासतुन मीन्स कॉपी। आप लोग ये वर्ड्स ना लिख लेंगे, अच्छी तरह से याद रख लेंगे, नोटबुक या आप लोग याद रख लेंगे। इजी है याद करना, बस एक दो बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ये खुद याद हो जाता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। कुर्रासतुन हम कॉपी को कहेंगे, नोटबुक को कहेंगे। इस तरह से कलमुन हम पेन को कहेंगे, कलमुन पेन। अच्छा, तो हिब्रुन, हिब्रुन हम इंक को कहेंगे, हिब्रुन इंक, हिब्रुन इंक को कहेंगे। अच्छा, अगर ये, अच्छा हिब्रुन अगर इसको मिलाएंगे तो कलमु, देखिए जरा, कलमु हिब्रिन, किस इंक का पेन? कलमु हिब्रिन साइलिन, फाउंटेन पेन, साइलिन फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन हम पेन को कैसे डिफाइन कर लेते हैं? ऑन द बेस ऑफ इंक ना, फाउंटेन पेन में पर्टिकुलर इंक होती है, तो कलमु हिब्रिन साइलिन, ठीक, हिब्रिन साइलिन जो फाउंटेन इंक होती है उसको कहेंगे हम हिब्रिन साइलिन, हिब्रुन साइलिन फाउंटेन इंक, ठीक ना, जो फाउंटेन पेन में इंक यूज होती है। हिब्रिन जो आपके पास इंक पॉट जो होता था ना, क्या जो पेन में यूज होता है, तो उस इंक को कहेंगे जो पॉट में होती है हिब्रुन साइलुन, सिफत मौसूफ बनेगा हिब्रुन साइलुन। अच्छा जी, तो जब हम कहेंगे कि फाउंटेन पेन मीन्स उस पॉट, पॉट वाली इंक का पेन है ना, यानी फाउंटेन वाली इंक का पेन। तो कलम हिब्रिन साइलिन, ये क्या बनेगा? मुजाफ मुजाफ इलैह, तो ये कलम मुजाफ हो गया, हिब्रिन साइलिन जो कि सिफत मौसूफ है वो खुद मुजाफ मुजाफ इलैह बन जाएगा। इसी तरह से जो बॉल पॉइंट पेन होता है उसको कहेंगे हम कलम हिब्रिन नाशिफिन, कलम हिब्रिन नाशिफिन। बॉल पॉइंट पेन, ठीक, तो यहाँ भी हिब्रुन नाशिफुन मतलब कौन सी इंक जो बॉल पॉइंट पेन में यूज होती है, जो इंक होती है वो ना, वो उसकी थोड़ी सी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। विस्कोसिटी में कैसे समझो आप लोगों को, कुछ लोग समझ रहे हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। एनीवेज, मतलब वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है ना, उतनी उतनी फ्लो नहीं होती जो पॉट में होती है, एक वो बहुत फ्लोइंग होती है, उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। तो जो फाउंटेन पेन की होती है, जो बॉल पॉइंट पेन की होती है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, मतलब कि वो बहुत गाढ़ी, वो इतनी पतली नहीं होती, वो ज्यादा फ्लो नहीं होती, तो उसकी सिफत है कि वो गाढ़ी है या वो पतली है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिफत हम कहते हैं हिब्रुन नाशिफुन, वो इंक जो थोड़ी मोटी हो, जो इतनी पतली ना हो, जो ज्यादा फ्लोइंग ना हो, तो वही बॉल पॉइंट पेन में यूज होती है। और हिब्रुन साइलुन हम कहेंगे जो इंक बहुत ही फ्लोइंग होगी, जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम होगी, यानी कि जो फाउंटेन पेन में यूज होती है, उसको हम कहेंगे हिब्रुन साइलुन, सिफत मौसूफ बना के। और जब फिर इसका मुरक्कब इजाफी बनाएंगे तो कलम हिब्रिन साइलिन फाउंटेन पेन, कलम हिब्रिन नाशिफिन, ये हो गया बॉल पॉइंट पेन। अच्छा जी, आपके पास तो पेंसिल भी होता है ना, तो यहाँ ये भी आता है कलम रसासिन, रसासिन पेंसिल को कहते हैं, पेंसिल को कहते हैं कलम रसासिन, रसासिन इसमें ये तशदीद नहीं है, कलम रसासिन। और क्या यूज होता है हमारे पास? स्केल यूज होती है कि ये चीजें तो वो है जो हमेशा यूज होती है, अक्सर मतलब हमारी बातचीत में भी यूज होंगी, तो ये स्कूल में यूज होती है, तो मिस्टर अतुन कहते हैं स्केल को। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत कम यूज होती हैं, जो कभी कभार यूज होती है, तो मे भी उनका मुझे ना पता हो, वो डिक्शनरी से हम चेक कर लेंगे जब उनकी नीड पड़ेगी, तो वो कहीं से देख लेंगे। बट जो कॉमन यूज में वर्ड्स आएंगे हमारे, तो वो आपको याद रखने ही होंगे।
ٹھیک ہے نا, یہ تو یاد رکھنی ہوں گے. باقی ایسا کبھی پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ کو انگلش کے یا آپ کی جو مدر ٹنگ ہے اس پرٹیکولر لینگویج کے بھی آپ کو سارے کے سارے ورڈس یاد ہوں. اٹس نیور پاسبل, ہوتا نہیں ایسا. بٹ جو ڈیلی لینگویج میں آپ کے جو ڈیلی بیسس پہ آپ کے ورڈس ہوں گے جو یوز ہوتے ہوں گے وہ تو یاد رکھنے پڑیں گے. ورنہ ایک گرامر پڑھنے کا کیا فائدہ کہ جب آپ کو اب آپ رول جانتے ہیں لیکن پھر آپ کہیں گے کہ آپ کو جانا ہوگا کہیں یا آپ نے کچھ کھایا تو آپ تھوڑی کہیں گے کہ پھر عقل تو چاول, ایسا تھوڑی کہیں گے آپ. نہیں, ایسا تو ہوگا نہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے چاول کو کیا کہیں گے عربی میں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیب کو کیا کہیں گے عربی میں, تبھی تو پھر آپ عقل تو یوز کر سکتے, اس کی اپلیکیشن تبھی ہوگی, ورنہ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ووکیب بلڈنگ بہت ضروری ہے ہر کسی لینگویج میں, تو یہ ہونا چاہیے. اچھا, تو یہ سب کتاب ہم بک کو کہیں گے, تو ایسے پتہ ہی آپ کو, پھر بھی میں لکھ رہا ہوں کتاب ہم بک کو کہیں گے. اور قاموس ہم کہتے ہیں, قاموس آپ کے پاس اب ہونی چاہیے. قاموس کہتے ہیں ڈکشنری کو, ڈکشنری. اچھا, یہاں پر ایک آپ کی نالج کے لیے ایک چیز بتا دوں, ڈکشنری کمپائلنگ کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی مجھے بول سکتا ہے؟ ابھی نیٹ سے نہیں کرنا چاہیے. ڈکشنری کمپائلنگ کو, ڈکشنری رائٹنگ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پتا ہے کسی کو؟ نیکسیکوگرافی, نیکسیکوگرافی کہتے ہیں ڈکشنری کمپائلنگ کو. یا رائٹنگ کو. اور نیکسیکوگرافر بولتے ہیں نیکسیکو گرافر, ہم بولیں گے ڈکشنری رائٹر کو, ڈکشنری کمپائلر کو, ڈکشنری رائٹر یا کمپائلر, اس کو کہیں گے نیکسیکوگرافر. تو قاموس ہم کہیں گے ڈکشنری کو عربی میں. اب مجھے نہیں پوچھنا عربی میں کیا کہیں گے ڈکشنری کمپائلر کو, مجھے نہیں پتا, تو ہم چیک کریں گے ڈکشنری سے جب کبھی یوز ہوگا. جیسے آپ کو انگلش میں بھی کبھی یوز نہیں ہوا ہوگا آج تک نیکسیکوگرافی یا نیکسوگرافر, اس لیے یہ ورڈس نہیں پتا ہوتے اکثر ان کو. اینی ویز, اور کیا یوز ہوتا ہے؟ اچھا, مہماتن کہتے ہیں ربر کو, مہماتن, اریزر نا, ربر جو پینسل کو مٹاتا, اریزر, ربر. آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں آپ کی نالج کے لیے, ہم ربر یوز کرتے ہیں نا کس کے لیے؟ جو بھی پلاسٹک مٹیریل ہوتا ہے ہم اس کے لیے انگلش میں یوز کر لیتے ہیں ربر. ایکچولی وہ اسی ربر سے پہلے جب ربر یوز ہوا نا, اریزر جب یوز ہوا نا رب کرنے کے لیے, اپنی پینسل رائٹنگ کو رب کرنے کے لیے, اس کا نام پڑا ربر. اب ہم ربر کو نا جنرلی یوز کرتے ہیں ربر, ایکچولی ربر بس اسی کو کہتے ہیں. تو ہر کوئی پلاسٹک ربر نہیں ہوتا, ٹھیک. تو اریزر کا ہی نام ایکچولی ربر تھا پہلے, جو اس سے ہم کوئی چیز رب کریں. آپ جنرلی نا اگر مان لیجیے جو سینڈ پیپر ہوتا ہے, ہمارے پاس جو سینڈ پیپر ہوتا ہے جس میں وہ جو اسکربنگ کے کام آتا ہے, کیونکہ وہ بھی ربر ہے, اس سے بھی رب ہوتا ہے, بٹ ہم اس کو ربر نہیں کہتے اکثر, ہم اس کو نہیں کہتے ربر. تو ورنہ وہ بھی ربر ہے. تو ربر ہم نے بس اسی مٹیریل کو کہا جس مٹیریل سے ہمارا اریزر بنا ہوتا ہے, اکثر ہم اسی مٹیریل کو ربر کہتے ہیں. اب اس جیسا ہمیں کوئی بھی ملے, کوئی بھی پلاسٹک ملے تو ہم اس کو ربر کہتے ہیں. ہم کسی بھی پلاسٹک کو ربر کہہ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اسے نا ہوتا ہے, مان لیجیے جو ابھی آپ کہتے ہیں نا زیروکس, یو نو واٹ از زیروکس؟ پتہ نہیں میری کلاس کی ڈائریکشن میں جا رہی ہے, تھوڑے بات کر ہی لیتے, کوئی انمیوٹ کرے. زیروکس کیا ہے؟ میں زندوں میں ہوں, قبرستان میں ہوں, مدینہ. آپ کس کو کہتے ہیں زیروکس؟ ارے انمیوٹ تو کرے کوئی. سید صاحب کس کو کہتے ہیں زیروکس؟ جو کاپی کراتے کسی فوٹو اسٹیٹ ہے. ہاں, تو اتنا بولنے میں ضروری تھا آپ کا نام لوں. تو پراپر سعدیہ, ڈیفینیشن پتہ نہیں. ارے میں نے پوچھا آپ کس کو کہتے ہیں. سعدیہ آپ کس کو کہتے ہیں زیروکس؟
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کسی چیز کا کاپی ڈپلیکیٹ ہے کچھ بھی؟ ہاں بٹ ایکچولی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یو نو Xerox was the first machine to copy any paper. یہ برانڈ کا نام تھا. Xerox اس برانڈ کا نام تھا ایکچولی, مشین بھی نہیں کہیں گے, اس برانڈ کا نام تھا جنہوں نے سب سے پہلے یہ کاپنگ مشین بنائی تھی, ان کا نام Xerox تھا. ٹھیک, تو آج کل ہم کہتے ہیں مجھے پیج کا Xerox کرانا ہے. ہم آج ہر کسی کو کہتے ہیں وہ Xerox والا ہے. وہ Xerox والے کے پاس Xerox کی کوئی مشین نہیں ہوگی, وہ برانڈ بھی ختم ہو چکی کب کی, وہ نہیں ہے ابھی, یہ بہت پہلے کی 18 سینچری کی بات ہے. تو ایسا ہوتا ہے ہماری لینگویج میں نا, ایسا ہوتا ہے. پہلی بار جو کوئی ورڈ آیا نا, اس کے ریلیٹڈ پھر جو کچھ بھی آیا تو اس کو ہم نے بس وہی نام دیا. اینی ویز, تو ابھی Xerox کا کوئی کام نہیں, Xerox بابا کو مٹا ہی دیتے ہیں. یہاں میں اس کو رب کرتا ہوں ربر سے, جیسے کہ یہ ہے ہی نہیں ربر, پھر بھی میں نے اس کو ربر کہہ دیا. تو محماتن ہم کہتے ہیں ربر کو, اس کو محایتن بھی کہہ سکتے ہیں ویسے ہم, محایتن. ربر محایتن, ٹھیک. اچھا, تو ربر کی بات ہوئی, اریزر کی, اب شارپنر کی بھی بات کر لیں. ویسے یہ چیزیں آج کل obsolete ہیں, پھر بھی برایتن کہتے ہیں ہم شارپنر کو, برایتن. میں بھی آپ انشاءاللہ آگے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے چھوٹی عمر میں, تو اس ٹائم یہ چیزیں یوز ہوں گے. برایتن کہتے ہیں شارپنر کو, شارپنر. شاید ہی اسپیلنگ ہوگی, آئی ہوپ یو ول کمپرومائز. اس طرح سے انک پاٹ کو ابھی ہم نے کہا نا ہیبرون کہتے ہیں ہم انک کو, تو ہم محبرون یا محبرتون کہیں گے انک پاٹ کو, محبرتون, محبرتون, انک پاٹ. انک پاٹ کو کہیں گے محبرتون, ٹھیک. اچھا جی سر, اب تو بلیک بورڈ کا بھی نام بولو, سبورتون. سبورتون کہتے ہیں بلیک بورڈ کو. یہ وائٹ بورڈ کے لیے بھی ویسے یوز ہوتا ہے, تو پہلے بلیک بورڈ ہی ہوا کرتا تھا. سبورتون یعنی بورڈ کو جس پہ ہم لکھتے ہیں. تو اسی طرح سے اور کیا ہوتا ہے, چلیے چاک کو آج کل یوز نہیں ہوتا. چاک کو بولتے تبشر, میں نہیں لکھ رہا, تباشر اس کی جمع آئے گی, میں نہیں لکھ رہا ہوں یہاں, وہ اب یوز نہیں ہوتا زیادہ. تو چلیے مقعدون کہتے ہیں بینچ کو, مقعدون کہتے ہیں بینچ کو. بینچ, مقعدون, ٹھیک. ہمیں نا پہلے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے, ٹیبل کس کو کہیں گے ہم, بینچ کس کو کہیں گے ہم. تو ٹیبل ہوتا ہے جو سامنے آپ کے ہوگا, جس کو مکتبن کہہ دیں, جس پہ آپ پڑھیں گے, جس پہ بک رکھیں گے. بینچ ہوتا ہے جس پہ آپ بیٹھیں گے, ڈیسک ہوگا, بینچ کہیں گے. مقعدون جس پہ آپ قاعدہ کریں گے. ہم کہتے ہیں نا نماز میں بھی قاعدہ اولا, قاعدہ اخیرہ, تو پہلی بیٹھک کو کہتے ہیں قاعدہ نا, قاعدہ اولا. جب دوسری بار بیٹھتے تو قاعدہ اخیرہ. قعدون کہتے ہیں بیٹھنے کو, ٹھیک. قعدون کہتے ہیں بیٹھنے کو. تو مقعدون بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھنے کا ٹول جس پہ بیٹھیں گے, اس کو مقعدون کہیں گے, بینچ. تو کرسیوں کو کرسی کہیں گے, کرسیوں, کرسی چیئر, ٹھیک. اور کیا ہوتا ہے, خریطتون ہوتا ہے میپ, نقشہ. خریطتون ہوتا ہے میپ. یہ چیز تو ابھی اینی ویز لکھ دیا میں نے, خریطتون کہتے ہیں نقشہ کو. تو گلوب کو کہیں گے ہم الکرۃ الارضیہ, الکرۃ الارضیہ. تو اس کو اب میں نے لکھا معرفہ الکرۃ, کیا ہے اسپیلنگ اس کی, الکرۃ الارضیہ. دیکھیے اگر میں نے وہ کیا معرفہ تو اس کو بھی کرنا پڑے گا.
الکرۃ الارضیہ، الکرۃ الارضیہ، یہ صفت موصوف کر دیا میں نے، گلوب. ٹھیک. اور رفن کہیں گے ہم شیلف کو، شیلف. اسی طرح سے ورقۃ یوز ہوتا ہے پیج، پیج. لائن کو ہم کہیں گے سطرن. اب اردو میں بھی کشمیری میں بھی یوز کرتے ہیں سطر، سطرن کہتے ہیں لائن کو. یہ جو ہے نا لائن کھینچی ہوئی ہے اس کو سطر کہتے ہیں، لائن سطرن. ٹھیک، لائن. تو ایسے ہی ہامشن، ہاں ہامشن، ہامشن ہوتا ہے پیج مارجن. پیج پہ جو مارجن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ہامشن. یہ جو یہاں پہ ہے، یہاں دیکھیں یہ ہے ہامشن، یہ ہامشن پیج مارجن جو ہے نا ہم چھوڑتے مارجن دونوں سائڈ سے، ایک سائڈ سے اوپر سے نیچے سے، اس کو بولتے ہیں ہامشن. جو مارجن ہوتا ہے ہامشن. ایکچولی یہ مارجن کیوں ڈرا کیے جاتے، کوئی بول سکتا ہے مجھے اس کا کیا لاجک ہے؟ کوئی بھی جلدی جلدی، کچھ منٹس بچے. اب نام لینا پڑے گا مجھے. سیرت ریاض کیوں کرتے ڈرا ہم مارجن؟ یہ پیج کا مارجن کیوں ڈالتے ہیں؟ میرے حساب سے ٹیکسٹ کو الائن کرنے کے لیے. سوری کس لیے؟ مجھے لگتا ہے شاید ٹیکسٹ کو الائنمنٹ دینے کے لیے. ٹیکسٹ کو لائن میں دینے کے لیے ہم یہ لائنز ڈرا کرتے ہیں نا. دیکھیے مارجن کے کچھ ایکچولی کچھ یوزز ہیں. سب سے پہلا یوز یہ ہے، مان لیجیے یہ پیج ہے میرے پاس. اب جب پیج ٹیئر آف ہوتا ہے، جب کٹ جاتے ہیں تو پہلے اینڈس پہ ہوتا ہے، ایجز پہ ہوتا ہے کٹ. اس لیے میں مارجن ڈرا کرتا ہوں. اگر سب کوئی بک وم کھا جائے تو مارجن کوئی پہلے اینڈ کوئی کھاتا ہے، ایج کوئی کھاتا ہے، تو وہ مارجن کو اگر کھا لے میں وہاں نہیں لکھوں. ٹھیک. دوسرا اگر کچھ کٹ جائے تو وہیں، اگر میں اسٹیپل کرنا پڑے تو ٹیکسٹ بند نہ ہو جائے، وہ مارجن رہے، اتنا میں فیکٹر آف سیفٹی رکھوں اپنا کہ اپنا ٹیکسٹ وہاں ختم نہ ہو، ضائع نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک کا یوز ہوتا ہے کہ اگر مان لیجیے فار ایگزامپل اگر مجھے فٹ نوٹ لکھنا ہوگا، یہ استاد ہے یہاں پہ، اگر مجھے فٹ نوٹ لکھنا ہوگا تو وہ میں یہاں اس استاد پہ نا ایک نمبر 1 2 یا اس کو انڈر لائن کر کے اسی سائڈ میں پھر مارجن پہ لکھوں گا کہ فٹ نوٹ میں کہ اس کی ایک شارٹ ایکسپلینیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے پنچ کرتے ہیں ہم پیج کو، جیسے منظم ہو رہی میسج میں پنچ کرتے ہیں ہم پیج کو، تو مارجن میں ہی کیا جاتا ہے. اگر مارجن ہم ڈرا نہ کریں، ایسے لکھتے جائیں تو گڑبڑ ہوگی. اسی طرح سے لائف میں ہمیشہ مارجن رکھنا چاہیے، آپ کو ریزرویشنز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ کے لائف میں مارجن ہونا ہی چاہیے. اپنا فیکٹر آف سیفٹی رکھیں ہر ٹائم پہ. جو ہمیشہ کچھ چیز مطلب ایسا ہونا چاہیے انسان کو کہ اب کتنا بھی کسی کے ساتھ کلوز ہو بٹ پھر بھی کچھ چیزیں ہوں جو آپ کی پرسنل ہوں، مارجن رکھیں، تھوڑی گیپ مینٹین کر کے رکھیں ہر جگہ. تو اپنی لائف میں نا ناٹ اونلی اباؤٹ گیپ بٹ اپنی لائف میں مارجن رہے. کچھ خرچ کرنا آپ کو کس مارجن تک ہی میں خرچ کروں، بچا کے رکھے. کچھ کہیں جانا ہو تو مارجن ہو آپ کے پاس. مجھے کہاں جانا ہے، کتنا جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، تو مارجن ہو آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی تو مجھے میسج کرے لوگ نوٹڈ سر، نوٹڈ. یہ بات نوٹ تو کر لیا آپ نے کہ کچھ اتنا، باقی باتیں نوٹ نہیں ہو رہی. اینی ویز ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں.
تب تک میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کے نوٹس یہ ورڈس یاد رکھ لیں گے. چلیے میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.